السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی کہانی آپ کو بہت مزہ دے گی کیونکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بچپن میں ہمیں نانی دادیاں سنایا کرتی تھیں۔ آج کے اس دور میں نانی دادیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کو ایسی کہانی سنا سکیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسی کہانی میں لکھوں جو کہ بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی مزہ دے سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت ذہین اور تمام عمل و فن میں یکتا تھے۔ تیر اندازی ہو یا تلوار چلانے کے جوہر، جنگ کی تمام باریکیوں سے واقف تھے۔ شہزادے جوان ہو چکے تھے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے جوتشی کو بلایا اور اس سے اپنے دل کی بات بتائی۔ جوتشی نے 2 دن کا وقت مانگا اور تیسرے دن دربار میں آ کے بادشاہ کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں کی کنڈلی دیکھی تو ایک بات نظر آئی کہ ان لوگوں کی شادی کرنا آسان نہیں۔ ایک لڑکے کی شادی میں مشکل آ سکتی ہے اور وہ لڑکا کون ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ان کو میرے ساتھ جنگل میں بھیج دیجیے، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں جوتشی کے ساتھ جنگل گئے۔ وہاں ایک درخت کے پاس جا کر جوتشی نے کہا، تم تینوں اپنی اپنی کمان سے تیر چلاؤ۔ جہاں بھی جس ملک کی طرف تیر جائے گا وہاں کی شہزادی کو پیغام بھیج دیا جائے گا۔ تینوں بیٹوں نے کمان میں تیر لگا کر چھوڑا۔ بڑے بیٹے کا تیر ترکی کی ایک بہت بڑی ریاست کی طرف پایا گیا۔ دوسرے بیٹے کا تیر دکن کی ریاست کی طرف پایا گیا۔ تیسرے بیٹے نے جو تیر چلایا وہ ایک پیڑ پر بیٹھی بندریا کی دم میں اٹک گیا۔ وہ پیڑ سے اتاری گئی اور طے ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی اسی بندریا کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا، مگر مجبوری تھی۔ پہلے بچے والدین کی بات نہیں ڈالتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ سب شہزادوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ 2 ملکوں کی شہزادیاں محل میں اتریں، مگر تیسری کے لیے چھوٹے شہزادے کی خواہش پر الگ محل کا انتظام کیا گیا۔ دونوں بڑے شہزادے اپنی رانیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے، مگر چھوٹے شہزادے کے پاس تو دلہن کے نام پر ایک بندریا تھی۔ وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہتا۔ ایک بار بادشاہ اور ان کی ملکہ نے کہا کہ وہ اپنی بہوؤں کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک ایک رومال گاڑنے کے لیے دیا گیا۔ دونوں بہویں اپنے ہنر دکھانے کے لیے محنت سے رومال پر پھول بوٹے بنانے لگیں۔ چھوٹے شہزادے کو بہت شرمندگی ہوئی، مگر جب بندریا نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بات بتا دی۔ بندریا نے کہا کہ وہ رومال لے آئے۔ جب سب کے رومال بن کر تیار ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب سے خوبصورت کڑھائی چھوٹے شہزادے کی بیوی نے کی تھی، جبکہ وہ بندریا تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کو بھی بہت برا لگا۔ چند دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے کہا وہ بہوؤں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہویں تیاری میں لگ گئیں، مگر چھوٹا شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ بندریا نے جب پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں، میں کھانا پکا کر دوں گی، آپ بھجوا دیجیے گا۔ سب کے پکائے ہوئے کھانے تخت پہ لگا دیے گئے۔ دونوں نئی دلہنوں کے کھانوں کی خوب تعریف ہوئی۔ جب تیسرا خوان کھلا تو خوشبو سے سارا دالان مہک گیا۔ کھانے اس قدر خوبصورت اور رنگین تھے کہ سب کی نظریں ان پر جم گئی، اور جب وہ کھانا بادشاہ اور ملکہ نے کھایا تو واہ واہ کرنے لگے۔ سب سے مزیدار اور نفاست سے بنایا ہوا کھانا چھوٹی رانی کا تھا جو بندریا تھی۔ ملکہ اور بادشاہ کو ایک بار پھر سب دلہنوں کے ساتھ دیکھنے کا دل چاہا۔
اس بار چھوٹا شہزادہ رو پڑا۔ کھانے اور رومال تک کی تو بات ٹھیک تھی، مگر ان حسین ترین شہزادیوں کے درمیان یہ بندریا کیسے جائے گی؟ بندریا کے پوچھنے پر شہزادے نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ چھوٹی بہو نے تسلی دی اور کہا، شرط یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، میں ڈولی میں بیٹھ کر اکیلی ہی جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ تھا، فوراً مان گیا۔ پہلی بڑی دلہن سامنے آئی، بہت حسین لڑکی تھی، گلابی لباس میں سج رہی تھی۔ منجھلی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا اور بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا، اس کے گورے سفید پیروں میں پازیب جگمگائی، اور جب اسے چادر الٹی تو ملکہ اور بادشاہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گہرے سرخ رنگ میں ایک نگینہ کی صورت، اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں افشاں چمک رہی تھی، گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ اور چھڑیرا بدن، وہ ایک پھولوں کی ڈالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہویں ساتھ بیٹھی تھیں اور اس کے چہرے کی روشنی سے سارا محل روشن تھا۔ سارے لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہن تو ایک پری جیسی ہے۔ شہزادے نے شرط توڑ دی اور چھپ کر اسے دیکھا اور گھوڑے پہ بیٹھ کر واپس اپنے محل پہنچ گیا۔ اپنی دلہن کے کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بندریا کی کھال ایک طرف رکھی ہے۔ اس نے فوراً کھال اٹھائی اور مشال سے اس کو آگ لگا دی۔ ادھر چھوٹی دلہن کو اچانک بہت بے چینی ہوئی اور وہ اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے پیر جھلسنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے سارے جسم میں آگ بھرنے لگی اور وہ جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل میں پہنچی وہ کافی جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شہزادے سے اپنی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت حصہ جل چکا تھا اور وہ بری طرح جل چکی تھی۔ وہ زمین پہ گر کر تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ حکیم بلائے گئے، سب نے علاج کی کوشش کی، مگر جلن کسی طور پر کم نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی طبیب آئے، مگر اس کی جلن کم نہ کر سکے۔ شہزادہ بہت شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ پوری سلطنت کے طبیب آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج تجویز کیے جا رہے تھے، مگر جلن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قرار ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلانے پر بے حد شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شہزادے نے دھیان سے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ بندریا نہیں، پرستان کی شہزادی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ مگر اس نے کیا غلطی کی تھی کہ اس کو بندریا بنا دیا؟ دوسری چڑیا نے پوچھا۔ پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے، یہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے پرستان میں کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ مگر یہ شہزادی کم عمری اور ناسمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور دنیا میں آ گئی، اس لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ یہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس جلن کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ علاج تو ہے۔ اس پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگایا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر دنیا والے مہنگی دوائیں تو خرید لیتے ہیں، پیڑ پودوں کی قدر نہیں کرتے جن میں ہر مرض کی دوا ہے۔ شہزادے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور چڑیوں کا شکریہ ادا کیا اور پیڑ کے پھل چن کر محل میں واپس آ گیا، اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہن کے زخموں پر لگایا۔ حیرت انگیز طریقے سے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ 2 ہی دن میں وہ اچھی ہو گئی۔
مگر بہت خاموش تھی۔ تیسری شام جب شہزادہ اسی مظہرے کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور پرستان کے راجا اور رانی اندر آ گئے۔ کمرہ ان کے نور سے دبکنے لگا۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور بولے، بیٹی، تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لیں، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی ہے۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دی اور کہا اگر وہ چاہے تو پرستان چلے اور وہیں زندگی گزارے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا وہ یہیں اسی ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا اس بات سے بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا اور راجا رانی واپس پرستان چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہن ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔